اس کے بعد لاٹھی چارج کرنا، آنسو گیس پھینکنا، ہمارے بندوں کو مارنا، 2 بندے گرفتار کر لیے انہوں نے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب ہمیں چاہیے اور انشاءاللہ ہم لیں گے جواب۔ ووٹ چوری کیے ہوئے ہیں وہ تو معافی ہے ہی نہیں ہے نا، قطعاً معافی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایف کے میڈیا اور میں ہوں آپ کا میزبان فرحات خان۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں الیکشن ہوئے تو لیٹ لیکن ہو چکے ہیں الیکشن، اور الیکشن کیسے ہوئے آپ سب ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سردار زعیم حسین صاحب۔ آپ امیدوار برائے صوبائی اسمبلی بھی تھے، آپ نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا تھا اور اس کی ریزن ہے کہ آپ کے بہت زیادہ خدمات ہیں پارٹی کے لیے، عمران خان صاحب کے ساتھ اور پارٹی کے ساتھ آپ نے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں، تو آپ کا حق بھی بنتا تھا کہ آپ کو بھی ٹکٹ دیا جائے۔ لیکن پارٹی نے فیصلہ کیا اور کسی اور کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ موصول ہوئی، تو انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ یہ آزاد خود ساختہ طور پر الیکشن لڑتے، بلکہ خان صاحب اور پارٹی کی سینئر قیادت کا جو فیصلہ تھا اس کو قبول کیا اور میدان میں آ کر جس کو ٹکٹ ملا تھا اس کی ہیلپ کی اور اس کو جتوایا یا نہیں جتوایا۔ اوور آل نیوز یا خبر یہ تھی کہ پی ٹی آئی نے تمام بڑے بڑے برج الٹ دیے، بہت زیادہ خان صاحب کو ووٹ ملے ہیں۔ حالانکہ جتنے بھی کینڈیڈیٹس پورے پاکستان میں تھے، یہ ووٹس ان کینڈیڈیٹس کے لیے نہیں تھے بلکہ عمران خان صاحب کے لیے تھے، اور ہم ہمیشہ سنتے ہوتے تھے کہ عمران خان صاحب کھمبے کو بھی ٹکٹ دے دیں گے تو وہ کھمبا بھی جیت جائے گا ڈیفینیٹلی۔ لیکن حالات اور صورتحال کیسے ہیں، اس کے باوجود بھی بہت سارے کینڈیڈیٹس کے ووٹس بہت زیادہ تھے لیکن جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ بھی ہار گئے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام فرحات بھائی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی۔ یہ بتائیں کہ ایک تو پارٹی کے حوالے سے بتائیں کہ آپ کی پارٹی کو مبارک دوں یا نہ دوں، بلکہ یہ کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے، اس وقت پاکستان میں کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے، کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جنہوں نے مٹھائی کھائی ہو یا کھلائی ہو، بلکہ سب سگریٹ نسوار پر ہی گزارا کر رہے ہیں۔ کیا وجہ؟ آپ نے یہ کہا کہ آپ کو مبارک دوں یا نہ دوں، آپ بے شک مبارک نہ دیں، لیکن انٹرنیشنل دنیا پوری مبارک بھی دے چکی ہے اور خان صاحب کو تسلیم کر چکی ہے کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی لیڈر ہے جس نے کلین سویپ کیا وہ عمران خان۔ اب دوسری بات، خان صاحب اس مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جو بندہ جس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے، اس سے ہر چیز چھینی گئی ہے، ہر چیز جو الیکشن میں استعمال ہوتی ہے وہ چھینی گئی، اس کے باوجود عوام کا سمندر نکلا اور عوام کے سمندر نے جو 72 سال کا جو قانون چل رہا تھا اس کے خلاف ووٹ دیا ہے، اور اس کا جو سبق پڑھانے والا ہے وہ ہے ہمارا مرشد عمران خان، اور لوگوں کو سمجھ لگ چکی ہے، عوام کو سمجھ لگ چکی ہے کہ ہمارا درست راستہ کون سا ہے۔ اس لیے ہمارے خان صاحب اور خان صاحب کے باہر جو لوگ کھڑے ہیں، اور خاص کر کے وہ عوام اور وہ کارکن جو بغیر کسی مفاد کے لگے ہوئے تھے، وہ مبارک کے بعد کے مستحق ہیں، ان کے لیے یہی بہت بڑی اعزاز ہے۔ یہ جو سیٹیں ہمارے سے چرائی گئی ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ بے شمار نون لیگ کے بندے شرمندہ ہو گئے، جو غیرت مند بندے ہیں، جو نسلی اور خاندانی لوگ ہیں، وہ ابھی سامنے آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ سیٹ نہیں چاہیے، لہٰذا ہم اس سیٹ سے ودرا ہو۔ اچھا یہ بتائیں کہ اوور آل کے پی میں تو آپ کی پوزیشن بہت زیادہ اچھی نکلی، بہت سارے لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں اگر دھاندلی یا ریگنگ ہوئی ہے تو کے پی میں کیوں نہیں ہوئی، اور دوسری بات آتی ہے کہ جی پی ایم ایل این کے بڑے بڑے برج تھے، رانا ثناء اللہ، اس کے علاوہ بڑے بڑے نام تھے، تو وہ کیوں ہار گئے، تو اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، کے پی کے میں سب سے بڑا کریڈٹ جاتا ہے پختون قوم کو، اور اس کے بعد کریڈٹ جاتا ہے میاں محمد نواز شریف کو۔ اب وہ کیسے؟ میاں صاحب نے پچھلے دنوں میں کے پی کے حوالے سے بات کی تھی کہ یہ پختون بیوقوف ہے۔ اب اگر پختون کے پی کے کو کلین سویپ نہ کرتے تو کون کہتا کہ یہ بیوقوف ہے؟ انہوں نے مہر لگا دی کہ واقعی ہم بیوقوف ہیں۔ ہم نہیں کہتے ہیں، لیکن اب انہوں نے میاں صاحب کو بیوقوف بن کے دکھایا ہے۔ دیکھو یہ بیوقوفی نہیں ہے کہ میاں صاحب کو سیٹ ہی نہیں ملی، اگر 3-4 سیٹیں ملی ہیں تو وہ کسی اور کھاتے میں آئی ہیں، کچھ تو اعلان کر گئے۔ اب پختونوں نے یہ ثابت کیا کہ اگر اس دنیا میں اگر کوئی قوم ہے تو وہ پختون ہے، اگر کوئی اتفاق ہے کسی قوم میں تو وہ پختون ہے، اگر کوئی کسی کے ساتھ مقابلہ کر سکتی ہے تو وہ پختون ہے، اگر سپر پاور امریکہ کو بگا سکتی ہے تو وہ پختون ہے۔ میاں نواز شریف اس کے آگے کیا تھا؟ اس بات میں کوئی شک نہیں۔ اچھا میں معذرت کے ساتھ میں نے سنا ہے جی راول پنڈی میں نون لیگ کلین سویپ کر گئی، کیسے اور کس طرح، ذرا کائنڈلی اس پر بھی نظر ثانی کریں۔ آپ یقین کریں اب آ گیا ہے، آپ صرف پنڈی تو نہ کہیں لیکن پنجاب ہے، لیکن راول پنڈی جو ہے خدا کی قسم یہ بھی یہاں کے پٹھوار کے لوگ ہیں، پنڈی کے لوگ ہیں، یہاں پختون ہیں، کشمیر کمیونٹی ہے یہاں بہت بڑی، جی بی کے لوگ ہیں، ہر رنگ کے لوگ ہیں پنڈی کے اندر، ضلع پنڈی کے اندر، یعنی پورے پاکستان میں سب سے زیادہ اگر کوئی مختلف علاقوں کے لوگ ہیں تو وہ پنڈی کے اندر ہیں، ڈیفینیٹلی مہمان لوگ یہاں پر زیادہ ہیں۔ یہ ایک بڑا پاکستان کا ایک جو ہے نا یہ مرکز ہے پنڈی اسلام آباد۔ یہاں لوگوں نے کے پی کی طرح ثابت کیا ہے کہ میرے بھائیو 9 مئی کا واقعہ نہیں تھا، وہ ایک سازش تھی، وہ ایک پلان تھا۔ اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ پنڈی کے اندر بہت زیادہ سختیاں تھیں، سختیاں تو ہر جگہ تھی لیکن پنڈی میں زیادہ تھی، نکلنے نہیں دے رہے تھے لوگوں کو، معاملات تھے، اس کے اوپر لوگوں نے مہر ثابت کر کے کلین سویپ کر دیا پنڈی میں، اور پنڈی کی کوئی سیٹ نون لیگ نے نہیں جیتی ہے۔
تو سننے میں تو یہ آ رہا ہے، اور باقی جو نوٹیفیکیشنز آ رہے ہیں وہ تو PMLN کے جیتنے کے آ رہے ہیں. دیکھیں جی، بعض جو نوٹیفیکیشن آ رہے ہیں، جو عوام کے سامنے جو چیز لائی جا رہی ہے، یہ تو وہی 72 سالوں والا جو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا؟ دیکھیں، ہمارا جو یہ 56 ہے شہریار ریاض صاحب کا، جہاں پراپر ہم نے کام کیا، یہاں PP 17 میں NA کا الیکشن 56,000 کی لیڈ سے وہ 45 جو فارم ہے اس کے مطابق جیتے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد نون لیگ کی بدنصیبی کے 56 کا کوئی پولیس اسٹیشن نہیں جیت سکی. ایک حنیف عباسی صاحب اپنے گھر کا اسٹیشن ہار گئے. راشد حفیظ صاحب مکمل 40,000 کی لیڈ سے جیتے ہیں. اسی طریقے سے مختلف ہماری برتری ہے، راجہ بشارت صاحب جیت چکے تھے. وہ دوسرے ایک سیٹ جو ہے وہ اس پہ ہم نہیں کہہ سکتے جو پیپلز پارٹی نے جیتی، راجہ پرویز اشرف، لیکن میں نے سنا کہ وہاں بھی جو PTI کا بندہ جیتا ہوا ہے، وہاں بھی ہوئی ہے PTI کا بندہ جیتا ہے، لیکن تھوڑے مارجن سے جیتا ہوا ہے وہ. باقی تو اتنا بڑا مارجن ہے کہ یہ کر نہیں سکتے مینیج. اب کیا ہوگا اگر ایسی صورتحال میں؟ پہلے تو ہم انتظار کر رہے تھے کہ ملک میں اسٹیبلٹی آنے کے لیے الیکشن ہونا ضروری ہے. اب الیکشن تو ہو گئے، لیکن جب تک عوام اور حکومت کا اعتماد بحال نہ ہو تو انویسٹر انویسٹ نہیں کرتا اور حالات اسٹیبل نہیں ہوتے، تو کیا بنے گا؟ آج اس ملک کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، خدا کی قسم. اس عوام نے فیصلہ دیا اور بہت سارے لوگ اس ملک کے محب وطن ہیں. ان میں سے سب سے پہلے میں نام ان لوگوں کا لوں گا جو نون لیگ کے لوگ تھے، جن کو سیٹیں تحفے میں دی گئی اور انہوں نے فرنٹ پہ آ کے کہا کہ پی میں بھی ہے اور یہ اٹک والے بھی اور مختلف بندے سب کے میں نام نہیں جانتا، جنہیں کہا یہ سیٹ ہمیں نہیں چاہیے. یہ ہے سمجھداری اور یہ ہے ملک کے ساتھ محب وطنی. اور اس کے بعد دوسری بات، پنڈی کے اندر ابھی تھوڑی دیر پہلے رضا شاہ صاحب کی پریس کانفرنس آ رہی ہے. رضا شاہ صاحب کو جماعت اسلامی کے بڑے لیڈر نہیں ہیں، لیکن آج وہ، میں کہتا ہوں کہ وہ سراج الحق صاحب کو کراس کر کے، خدا کی قسم انہوں نے آج ثبوت دیا. جماعت سے ہٹ کے انہوں نے بات کی ہے، کیونکہ کوئی بھی جماعت ہے وہ اس طرح کی بات نہیں کرتی ہے. انہوں نے اس ملک کے لیے یہ ثبوت دے دیا ہے کہ اگر آپ کو فارم 45 چاہیے، اگر آپ کو ہمارا پروف چاہیے، گواہی چاہیے، تو ہم حاضر ہیں، اس لیے کہ پنڈی PTI جیت چکی ہے. یعنی کہ وہ گواہی دینے کے لیے تیار ہے کہ PTI جیت چکی ہے. اس سے بڑی PTI کے لیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ دوسری جماعتیں کراچی سے آپ کو شاید آپ کے علم ہے، اور نعیم صاحب جو ہے انہوں نے بھی دیکھیں ابھی نعیم صاحب کو سیٹ دی ہے. انہوں نے کہا بھائی کدھر دے رہے ہو مجھے یہ خیرات میں ہار چکا ہوں سیٹ، یہ سیٹ میری نہیں ہے. انہوں نے بھی PTI کو سیٹ واپس دے دی ہے. نعیم صاحب جماعت اسلامی والے، رضا شاہ صاحب اور ان کی پوری جماعت کو مبارکباد دیتے ہیں، اور خاص کر کے انشاءاللہ نعیم صاحب اور رضا شاہ صاحب کو ہماری جماعت یاد رکھے گی. ہمارا مرشد جو اس کے ساتھ مشکل ٹائم میں کھڑے ہیں نا، وہ ان کے ساتھ اس کا پیار ہی بڑی چیز ہے، اس کی نظر بڑی چیز ہے. زبردست ہو گیا. اچھا سر، کل چاندنی چوک پہ آپ لوگ نکلے تھے، احتجاج کر رہے تھے، لیڈرشپ وہاں پر نظر نہیں آئی. اور دوسرا یہ بتائیں کہ پھینٹی پڑی تھی جی بہت زیادہ لوگوں کو، اور پھینٹی اگر پڑی ہے تو کیوں پڑی ہے؟ اچھا، تھوڑی سی میں ایک بات پچھلے آپ کے جواب میں ایڈ کر دوں. وہ ایڈ ہے کہ آپ کو میں خان کی نظر، خان کا پیار دکھاؤں. رضا شاہ صاحب نے یہ بڑا اعلان کیا ہے اور نعیم صاحب نے کیا ہے. جی، آپ پنڈی میں شیخ رشید صاحب کے ساتھ خان صاحب کا کچھ عرصہ بڑا زبردست پیار چلا. شیخ رشید سیٹ جیت گئے، راشد حفیظ جیت گئے، نیچے MPA جیت گئے. اس مرتبہ پوچھیں شیخ صاحب، میں نے سنا 5ویں نمبر پہ آئے. کیوں؟ کہ خان صاحب کا پیار ہوگا ان کے ساتھ، لیکن انہوں نے ہاتھ سے پیچھے کر دیا ہے. تو میں دیکھتا ہوں کہ خان صاحب آپ جب بھی نکلیں، ہم ہوں نہ ہوں، نعیم صاحب اور رضا شاہ صاحب پہ ہاتھ رکھنا ہے آپ نے. زبردست ہو گیا. اچھا دوسرا جواب جی، آپ کا. اچھا میں یہ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ نہیں سمجھتے اگر شیخ صاحب کو ٹکٹ دے دیا جاتا تو شاید یہ سیٹ نہ جاتی ہاتھ سے؟ دیکھیں سیٹ بالکل یہ آپ کی بات زبردست ہے کہ ہمیں اتنی تکلیف نہیں کرنی پڑ رہی تھی. شیخ صاحب سنبھال لیتے سیٹ، شیخ صاحب پرانے سیاستدان ہیں، ہمیں مار کہاں پڑ رہی ہے. شیخ شہریار ریاض صاحب بھی اس طریقے سے شیخ صاحب کے مقابلے میں الیکشن کا ان کو ایکسپیرینس نہیں ہے. میں بالکل واضح کہتا ہوں، میں ان کو منہ پہ بھی کہہ رہا ہوں. راشد حفیظ صاحب غائب ہیں، وہ سامنے نہیں ہیں. اچھا، ان کا بھی اس طرح کا اگر میٹر سما بھی ہے، وہ بھاگ دوڑ کر رہی ہیں، لیکن ایک لیڈیز ہو کے انہوں نے بڑی اچھی معاملات کیا. اسد صاحب اور تنویر اسلم نے بھی بڑی اچھی فائٹ کی، ان کو سیٹیں مل گئی ہیں. تو یہ سیٹ لینے میں ابھی تک ناکام ہو گئے. 54,000 والا بندہ اس کو صبح 5:30 بجے RO آفس سے ایک SHO نکالتا ہے کہ بھائی نکلو باہر. وہ 54,000 بندہ گھر چلا جاتا ہے اور 1:30 بجے اعلان ہو جاتا ہے کہ جناب دوسرا کینڈیڈیٹ جیت جاتا ہے. پہلی بات ہے ان کو گھر نہیں جانا چاہیے تھا، اب گھر چلے گئے تو اس کا ان کو پتہ بھی چل گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسی طرح راشد صاحب اور الحمدللہ ہمارا جو کل والا واقعہ اس چاندنی چوک پہ PTI کے ورکرز نکلے تھے اپنے حق کے لیے، پولیس کی طرف سے شیلنگ بھی کی گئی، پھینٹی بھی لگائی گئی، اور میں نے سنا ہے کہ صحافیوں کی بھی پھینٹی لگائی گئی. تو یہ آپ بتائیں کہ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے؟ اچھا، بات یہ ہے کہ جو کل کا ہمارا جو پرامن احتجاج تھا، یہ تھا الیکشن کمیشن کے سامنے ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا تھا. اس میں کوئی ہم نے ایسا کوئی معاملات نہیں کرنے تھے یا کوئی ایسا کوئی پلان نہیں تھا. ٹوٹل خان صاحب کی طرف سے حکم آیا اور جماعت نے اعلان کیا ہے. اور ویسے بھی جو ہمارا ورکر ہے اس وقت، جو ہمارا کارکن ہے، جو عوام ہے، عوام زیادہ غصے میں ہے. یقین کریں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے ووٹ دیا تھا، کدھر گئے؟ میں ایک عام شہری ہوں، میں اس وقت جماعت کا چلو امیدوار تھا، لیکن ہے تو میں عام کارکن ہوں. اب میرے جیسے کارکن کے یہی چیز ہے کہ ہمیں کچھ بھی ہو جائے، ہمیں یہ بتایا جائے کہ جو ہمارا جو رزلٹ تھا، جو ہم اتنی بڑی مارجن سے جیتے، کس طریقے سے آپ ہمارا آ سکتے ہیں. اور نہیں، میں نیچے سے بیٹھ سکتا ہوں. اور
اور نہ ہم سو سکتے ہیں نہ ہم چین سے بیٹھ سکتے ہیں. اب کل کوئی گرفتاری ہوئی تھی جی کسی اس حصے میں کل ہمارا جو احتجاج تھا الحمدللہ پورا ہمارا احتجاج تھا, پوری پنڈی کے لوگ نکلے ہیں, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اور ہم الحمدللہ ہماری ٹیم اور ہم الیکشن کمیشن کے آفس کے سامنے چاندنی چوک پہنچنے میں کامیاب ہو. ہمارا دوسرا جو جلوس تھا وہ ریلی تھی, وہ ادھر سے صادقآباد کی طرف سے آ رہی تھی, وہاں آگے جا کے پولیس نے ان کو پراپر روک دیا. پولیس ساری ادھر چلی گئی ہے, ادھر سے ہمیں موقع مل گیا, ہمارے سامنے پولیس اتنی نہیں تھی اتنی ادھر گئی تھی. پھر ادھر سے کمرشل سے لوگ آ رہے تھے جازی خان کے علاقے سے, وہ لوگ بھی ادھر سے آگے. ہم وہاں جب پہنچے تو اس کے بعد وہاں پولیس کافی کھڑی تھی آگے, سامنے انہوں نے تاریں لگائی بھی تھی. سب سے پہلا ہمارا مطالبہ پولیس کے ساتھ یہ تھا کہ ہم یہ آپ کے سامنے آ گئے, ہم تھوڑے سے لوگ ہیں, آپ ہمیں اگر چاہو تو گرفتار کر سکتے ہو, لیکن میں آپ کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں, ان کو واضح پولیس کو اور میڈیا کو بتایا کہ ہم اس تار سے آگے نہیں جائیں گے. وہ الیکشن کمیشن ہے, آپ ہمارے ساتھ صرف یہ تعاون کریں کہ آپ نے اس سے پہلے ہمارے ورکروں پہ بہت ظلم کیا, پولیس نے کسی کے کہنے پہ کیا, خود کیا, لیکن کرتے رہے. الیکشن ڈے والے دن آپ نے ہمارے ساتھ اس طریقے سے نہیں بیہیویئر کیا جو پیرانا تھا, اور آج آپ کا امتحان ہے. آج ہم جیتے ہوئے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے, آپ اپنے اللہ رسول کو حاضر رکھ کے کہیں کہ آپ نہیں جیتے ہوئے, ہم ابھی واپس جائیں گے. اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ نے ہمارے کسی ورکر پہ ہاتھ نہیں اٹھانا ہے. اگر ہم یہاں سے آگے آپ ہمیں گرفتار کر لیں گے, یہاں ہم کھڑے ہوں گے, ہم بیٹھیں گے یہاں. صرف آپ نے کیا کرنا ہے, الیکشن کمیشن کو لے, اس کے آفس کے انچارج کو لے آئیں ادھر, یا اس کے عملے کا کوئی بندہ ہے, ہم اپلیکیشن دیں گے, ہمیں وہ بتائے کہ بھائی آپ کے لیے ہم آگے کیا کرتے ہیں. اگر ہماری ریٹ دائر کرتا ہے تو ٹھیک, نہیں کرتا ہے تو پھر اگلا عملہ اختیار کریں گے. یہ ہمارا مطالبہ تھا. اس صورت میں پھر لاٹھی چارج بھی ہوا, شیلنگ بھی ہوئی, یہ اس کی کیا وجہ تھی؟ اچھا دیکھیں سر, ہمارے اس ملک کی بڑی بدنصیبی ہے, یہ کوئی عرصہ 2 سال سے اس شہباز شریف حکومت نے, پھر یہ خاص کر کے یہ جو نگران آیا, یہ کاکڑ اللہ ہے, کاکڑ ہے, کیا ہے یہ, کس لیے آ گیا؟ اگر یہ بھی استعفیٰ دے کے چلا جاتا تو کیا. اب اس پہ بھی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کاکڑ صاحب پہ. اور اس کے بعد یہ ہمارے جو سی ایم, تو بیچارے سی ایم کا بھی ذمہ داری ہے, لیکن یہ خاص کر الیکشن کمیشن جو ہے ہمارا راجہ سلطان صاحب. اب دیکھیں کہ ہم کہہ رہے ہیں, پولیس بھی مان گئی ہے کہ پورا امن احتجاج ہے, پولیس تسلیم کر چکی کہ یہ بندے پورا امن ہے. اور ہمارے ساتھ ویل چیئر والا بنا تھا, ایک آپریشن والا تھا, پولیس کو دکھایا یہ کچھ کر سکتا ہے. اب دیکھیں ہمارے پاس کوئی چیز ہے, آپ کے پاس ڈنڈے ہیں, سوٹیاں ہیں, بندوقیں ہیں, ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں کر سکتے. میں ہم بیٹھ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹھ جائیں. اچھا جب ہم بیٹھ گئے, ہمارے ساتھ پھر اور لوگ بھی آہستہ آتے گئے, یہاں کی جو عوام ہے, یہاں ارد گرد کے لوگ وہاں پہنچ گئے, لوگوں نے پہنچنا شروع کیا. کچھ لوگوں نے کہا آگے چلو, ادھر کرو. ہم نے لوگوں کو روک دیا کہ آگے نہیں جانا ہے, بلکہ ایک لڑکا اوپر اس پہ چڑھ گیا, ہم یعنی جذباتی طریقے سے ہم نے اس کو اتارا. اس کو میں نے کہا اس کو چیک کرو یہ کون ہے, کوئی یہ گلو بٹ تو نہیں ہے ہمارے بیچ میں. اس کے کہ ہمیں یہ بھی خطرہ ہوتا ہے آج کل کہ ہمارے اندر گلو بٹ بھی آ جاتے ہیں, تو اس سے سختی سے نپٹا گیا وہاں پہ. اس کے بعد ہم نے کہا اگر کسی نے شارٹ کیا تو ہم پکڑ کے پولیس حوالے کریں گے. لوگ ڈر رہے تھے, سب لوگ بیٹھ کے پیچھے, بالکل پورا امن تھے ہمارے لوگ. اس کے بعد ڈی ایس پی صاحب آئے, بہت اچھے آدمی, میں ان کا نام نہیں جانتا ہوں. اس کے بعد ایس پی صاحب کو سفید داڑھی والے آئے, انہوں نے بھی آ کے کہا. اتنی دیر میں ہم تو کارکن موجود تھے, ہمارے ساتھ ایک لڑکا ہمارے ایم پی انہیں کے, وہ بھی آ گئے, ان کو پتہ چلا, وہ بھی ہمارے پاس آ گیا. ہم ویٹ کر رہے تھے میڈم سمابیہ کا, شہریار ریاض صاحب کا, باقی اپنے اسد آباد صاحب کا, راشد حفیظ صاحب کا. اور اس کے بعد انتظار کر رہے تھے ہمارا یہ ایک اعجاز خان جاتی کا, کہ یہ ہمارے یہاں پہ آئیں گے, یہ ہمارے امیدوار آگے اگر جائیں تو آپ ان کو جانے دیں گے, الیکشن کے اندر بات کریں گے. نہیں, الیکشن کمیشن ادھر آئے, وہ ہمیں بتائے, ان بندوں کو بتائے. اگر ان کو یہ نہیں ادھر آتے ہمارے جو امیدوار ہیں, تو ہم کارکن کھڑے ہیں, ہمیں وضاحت کر دیں, ہم چلے جائیں, بے شک نہ آئے. وہ انہوں نے ڈنڈوں کے ساتھ ان کو دبکا کے جناب سب کو بھگا دیا. پھر آخر ہمارے اس لڑکے کو گرفتار کرنے لگے تھے, وہ سول کپڑوں میں آگے. میں نے کہا آپ کا کیا کام ہے, یہ پولیس کھڑی ہے. یہ پھر مجھے بعد میں کسی نے کہا کہ وہاں سول کپڑے والے پھر دوڑ کے جبٹ گئے, اس کو لڑکے کو گرفتار کر لیا. اس کو ہم نے کہا کہ نہیں کرو. اور ایک نے, وہ اتنا بڑا سوٹا تھا یار, اس کے پاس خدا کا خوف نہیں ہے اس بندے کو, اور خدا کا خوف نہیں ہے اس ہماری یہ ملک, یہ ماں ہماری یہ ریاست ہے, کہ 3 گز اس کی لمبائی تھی اور کم از کم 5 منٹ وہ موٹا تھا. جب اس نے مجھے بھی مارا ہے, جب اسے سیدھا مارا ہے تو میں نے سمجھ رہا یہ مجھے مار رہا ہے, یہ نہیں ہو سکتا اس طرح کہ مجھے مارا. وہ میں نے تھوڑا سا آثار ایسے کیا اور مجھے یہ لگا. اور اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں جگہ تو دیکھ بھی سکتے ہیں آپ. تو چیز یہ ہے کہ اتنے زور سے مارا, پھر اس لڑکے تنویر کو, تسلم کو مارنے لگے, ایم پی جو مارا ہے اس کو مارنا شروع کر دیا انہوں نے. اس کو ہر بڑے چھوٹے سے نہیں, چھوٹی میں نے دیکھی ہیں اس کو. ایک اور لڑکے کو مارا ہے, پھر انہوں نے دہ مار یعنی انہوں نے شروع کر دیا وہاں. اور پھر بندے بھی ہمارے آگے, ہمارے جب لاٹھی چارج شروع, اور اسی لاٹھی چارج کے دوران انہوں نے شیل مارے جب جناب. تو اس کے بعد ہمیں پھر سچی بات ہے ابھی تک بھی, ہاں زخمی تو پہلے ہو گئے تھے نا, زخمی ہوئے. پھر میں وہاں وہ لڑکا مجھے پکڑ کے دوسری طرف لے گیا, انہوں نے کہا کہ ادھر سے بھاگو. وہ لڑکا تنویر صاحب بھی نکل گئے, شیل کی وجہ سے نکلے, ورنہ انہوں نے ہمیں بھی, مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے ادھر ہی گرانا تھا ہمیں. اچھا یہ بتائیں کہ ان سب چیزوں کا مقصد کیا, پریشر ڈالنا ہے کہ کوئی اگر احتجاج کرنا چاہے تو نہ کر سکے؟ یہ دیکھ لیں پہلے, بالکل, ہاں یہ آپ دیکھ لیں. تو کوئی بات نہیں, ہم تیار ہیں اس ملک کے لیے. اگر ایک سپاہی جا کے جہاد کر رہا ہے, وہاں پہ ڈیوٹی دے رہا ہے, تو ہم بھی اس ملک کے لیے لگے نا, اپنا خرچ کر رہے ہیں, ٹائم دے رہے ہیں, تو ہمیں کوئی اس میں کوئی پرواہ نہیں ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ پورا عمر احتجاج کو یہ مشتعل کیوں کر رہے ہیں. اس کے بعد لاٹھی چارج کرنا, آنسو گیس پھینکنا, ہمارے بندوں کو مارنا, 2 بندے گرفتار کر لیے انہوں نے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب ہمیں چاہیے, اور انشاءاللہ ہم لیں گے جواب. یہ جواب ہی لیں گے. اور جو ہمارے انہوں نے ووٹ چوری کیے ہوئے ہیں, وہ تو معافی ہے ہی نہیں ہے نا, قطعاً معافی نہیں. نہ خان دے رہا ہے, نہ خان کے کارکن دے رہے ہیں, نہ یہ عوام دے رہی ہے, عام عوام.
اچھا میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں اس وقت تو ہم نہیں تھے، بنگلہ دیش جب ہم سے الگ ہوا تھا تو اس وقت بھی شیخ نجیب کے 160 ووٹس تھے اور بھٹو صاحب کے 80 کے قریب ووٹس تھے اور ان کو حکومت نہیں بنانے دی گئی اور اس کے بعد پھر بنگلہ دیش بنا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ لوگ تو کہتے ہیں اس وقت میں اور آج میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ کی نظر میں کیا ہے؟ دیکھیں سر، جو بنگلہ دیش والا وہ دور تھا نا، بالکل اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، یہ اسی طرف اس ملک کو لے کے جا رہے ہیں. لیکن آج جو دور ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. جو کے پی کا ایک پختون ہے وہ بے شمار تعداد میں یہاں پہ ہے، کشمیر کی جو کشمیری ہے وہ بے شمار تعداد میں یہاں پہ، یہاں کے لوگ وہاں ہیں. ہم لوگ آپس میں اتنے مل گل چکے ہیں کہ ہم کبھی بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے کہ ہم تقسیم ہو جائیں بطور عوام، بطور شہری. یہ ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو بنگلہ دیش الگ ہونے کا سب سے بڑا ظلم کہ ان کے ساتھ بہت ہوا، لیکن وہ سارے تقریباً ایک طرف ہی تھے. وہ بنگلہ دیش کے لوگ تھے اور ان کی ثقافت بھی الگ تھی، کلچر بھی الگ تھا. حالانکہ ہماری بھی ہے، لیکن ہماری ہم اتنے ایک دوسرے کے ساتھ ہو چکے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ہمارا ایک جسم ہو چکا. اور اس ایک جسم کو بنانے میں 72 سال پہلے اس ملک میں قائد اعظم گھر بنا کے دے گئے تھے، اور آج اس گھر میں رہنے کا طریقہ کار ہمیں خان صاحب نے سمجھایا. اور میرے مرشد نے کہا پاکستانیوں، نہیں اس نے کہا پنجابیوں، نہیں کہا اس نے پختونوں، نہیں اس نے کہا سندھیوں، اس نے کیا کہا؟ پاکستانیوں. اس لیے میں آپ سے بالکل گارنٹی دیتا ہوں کہیں بھی ہمارا ملک نہیں جائے گا، کہیں بھی تقسیم نہیں ہوگا بالکل. میں آپ کو کہتا ہوں، لیکن یہ ضرور میں آپ کہتا ہوں کہ ہم ایک قوم بن چکے ہیں اور بہت جلد امریکہ کے آگے انشاءاللہ وہی کام کرے گا، کھڑا ہوگا. نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں، مجھے تو ناممکن لگتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب وکٹری اسپیچ بھی کر چکے ہیں آلریڈی اور وہ جشن کا بھی اعلان کر چکے ہیں اور وہ پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں. آپ کے نہ ماننے سے کیا ہوگا؟ اچھا، میرے نہ ماننے سے یہ ہوگا کہ انسان کے اندر ایک ایمان تو ہوتا ہے نا. نون لیگ کے جو چند بندے ان کے اندر ایمان تھا، انہوں نے کہا یہ سیٹ ہم نے جیتی نہیں تو میں کیسے انہیں واپس دے دی ہے. مجھے لگتا ہے کہ کیا 100% ہی بے ایمان ہو گیا نواز شریف؟ 100%؟ ایک ردی کی رائے کے اندر بھی اس کے اندر ایمان نہیں ہوگا، زرداری کے اندر نہیں ہوگا. اگر ایک ردی کے رائے کے دانے کے اندر ان کا ایمان ہوا تو یہ وزارت عظمیٰ نہیں لیں گے، میں یہ دعویٰ کہتا ہوں. ایک دوسری بات، ہمارا دین کہتا ہے کہ اگر آپ کو حق نہیں ملتا ہے تو چھین کے لینا پڑتا ہے. اس کے بعد ہمارا مرشد کہتا ہے کہ اگر حق نہیں ملتا تو بولنا پڑتا ہے، کھڑا ہونا پڑتا ہے. تو اگر آپ حق سیدھے طریقے سے نہیں دیں گے تو ہم کھڑا ہو کے، ہم بول کے، ہم آپ سے اپنا حق لے لیں گے. سر کے پی میں عوام نکلتی ہے خان صاحب کے نام پر، لیکن پنجاب میں جو آپ کے کینڈیڈیٹ ہے وہ نہیں نکل پاتے، تو عوام کس طرح نکلے؟ اصل میں یہ ہے مسائل، میں اس کو بالکل یہ حقیقت ہے، اس کو میں فیس کر رہا ہوں، کیونکہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں نا. دیکھیں ہمارے کے پی میں آلریڈی میں ورکنگ کر کے آیا ہوں، وہاں بوتھ پہ الیکشن ایکٹیویٹی ساری دیکھ کے آیا ہوں. عوام نکل رہی ہے اور وہ نکلتی ہے. یہاں پر پولنگ ڈے پر بھی آپ کے جو ممبرز تھے، جو کینڈیڈیٹس تھے وہ غائب تھے، تو ووٹر کس طرح نکلے یا آپ کے کارکن کس طرح نکلے، کس طرح احتجاج کریں؟ دیکھیں یہ ہمارے اس پنجاب کی زیادہ تر بد نصیبی ہے کہ ہمارے جو امیدوار ہے فرنٹ لائن نہیں لے رہے. جس دن پنجاب کے امیدوار فرنٹ لائن پہ آ گئے اس دن کے پی کی طرح اس جو پنجاب ہے اس کو باغے لے جائے گا ہماری عوام اور کارکن. اس کے باوجود ہم امیدواروں کی، ہم خود کارکن جنگ لڑ رہے ہیں، عوام جنگ لڑ رہی. یقین کریں کہ کل جو ریلی تھی اس میں زیادہ عوام تھی، اور میں ایک بندہ بیریا سے آیا ہوا تھا. بیریا سے میں آپ کیوں آئے بزرگ کو، یہ بچہ چھوٹا ساتھ لے کے آئے ہو؟ تو بزرگ کہتے ہیں کہ ہمارا ووٹ چوری ہوا اور ساتھ انہوں نے بیگ لایا تھا، کھانا بھی ساتھ تھا. میں حیران ہو گیا، اگر یہ جذبات بزرگوں کے، اس کے ساتھ بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، سارے تھے، اگر ان لوگوں کا یہ جذبات ہیں تو کون ہم سے یہ آگ لے سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا ہے. اس وقت عوام بے چین اور یعنی کہ اس حد تک آ چکی ہے کہ عوام کو کوئی پتہ نہیں کہ لڑ کون رہا ہے. اور آپ یقین کریں شہریار ریاض صاحب کو میں بھی نہیں جانتا ہوں یہ کون ہے. یہ پتا کہ خان کا امیدوار ہے. راشد حفیظ کو میں آج دن تک ملا نہیں، مانیں گے؟ اس کی پی پی میں نے اتنی بڑی محنت کی، آپ سوچ نہیں سکتے. میرے بیٹے کے ان کے ساتھ سلامدہ ہوئی ہوگی، لیکن میں نہیں کبھی ملا. ہم خان صاحب کی سیاست کرتے ہیں، ہم یہ ایم پی ایم ایل اے کی سیاست ہے ہی نہیں ہماری. ہم خان صاحب کے منشور کو لے کے چاہ رہے ہیں، لیکن یہ ہماری مجبوری تھی یہاں ان کی سپورٹ کرنا، اس وجہ کہ میں یہاں رہتا تھا. اس کے بعد جو ادھر سے میں نے الیکشن لڑنا تھا وہاں اسد عباس صاحب ہماری جو وحدت المسلمین جماعت ہے ان کے اتحادی ہیں، میں نے کل ان کو اعلان بھی کیا تھا، ریکویسٹ بھی کی تھی کہ ہمیں اگر مولانا ناصر صاحب اگر لیڈ کر جاتے کل تو کیا ہی بات تھی، لیکن نہیں کی. تبھی وہ ہمارے بزرگ ہم عزت کرتے ہیں. اسد عباس صاحب کل سنا کہ آئے تھے، وہ ساتھ رہے. سردار زعیم حسین صاحب، یہ میں نے جس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ ان کی بہت زیادہ خدمات ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، بہت وقت سے اسٹرگل کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ دے رہے ہیں، اور انہوں نے بھی ٹکٹ اپلائی کیا تھا اور ان کا نام بھی شامل ہو گیا تھا، لسٹ میں شامل ہو گیا تھا کہ ان کو بھی ٹکٹ دیا جانا چاہیے. لیکن اس کے بعد پارٹی نے ڈیسیجن لیا اور کسی اور صاحب کو وہ ٹکٹ ملا. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ میں اس آزاد طور پر اپنی طرف سے الیکشن لڑوں. آلریڈی ان کی ایک اچھی ورکنگ ہے، ان کے ووٹرز بھی ہیں. سردار زعیم صاحب نے اپنی بے پناہ مصروفیات کے باوجود ہمیں وقت دیا. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ سر جو آپ ٹائم نکال کے آئے ہیں اور
اور آپ بھی گئے تھے میرے خیال میں وہاں کے پی میں، اور میں آپ کو کے پی کے حوالے سے مبارک بھی دیتا ہوں، پختون قوم کو مبارک دیتا ہوں. میں بھی آپ میں سے ہی ہوں سوزی ہوں، لیکن یہ ہے کہ ہمارا دل آپ نے خوش کر دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. خان صاحب کے ساتھ جو چلا وہ سونا، جو گیا وہ مٹی. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، ونس اگین تھینکس جی. تو فرحات خان کو اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور ہمارا ایک پشتو چینل ہے پختون غگ، اگر آپ پشتو بولنے والے یا پشتو سمجھنے والے ہیں تو ہمارا یوٹیوب پہ پختون غگ چینل بھی موجود ہے، اور آلریڈی خیبر پختونخوا میں جتنا میں نے ورک کیا وہ پختون غگ چینل پر آلریڈی اویلیبل ہے. فرحات خان کو اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ، اللہ نگہبان.